ایک بہت زیادہ غریب انسان تھا، وہ تجارت کرتا تھا، لیکن تجارت میں اسے تھوڑا بہت منافع ہو جاتا تھا، اسی میں اپنا گھر چلاتا تھا۔ شادی ہوئی نہیں تھی اور بھی کوئی تھا نہیں اس کا، اکیلے ہی رہتا تھا۔ تو ایک دن وہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا۔ وہاں پر جب اس نے وہاں کی آب و ہوا دیکھی تو اسے بہت اچھا لگا۔ تو جتنے اور لوگ تھے اس کے ساتھ میں وہ تو واپس آ گئے، لیکن وہ وہیں رک گیا۔ وہیں پر بہت سارے باغات تھے، بادشاہ کا محل تھا، اسی کے سامنے ایک باغ تھا بہت خوبصورت۔ محل اور باغ کے درمیان ایک جگہ پڑی تھی، اس نے وہیں پر ایک جگہ خریدی، اور اتنا تو پیسہ تھا اس کے پاس کہ وہ جگہ خریدی۔ جگہ خریدنے کے بعد پھر اس کے پاس کوئی زیادہ پیسہ نہیں بچا، بس یہی تھا، کھانا خرچہ چل رہا تھا۔ اور نیا شہر تھا، وہاں پر اس کے لیے کمائی کے بھی جو معاملات تھے وہ بھی اتنے نہیں تھے، لیکن اسے شہر وہ بہت زیادہ پسند آیا، وہ ملک جو ہے بہت زیادہ پسند آیا، تو اسی میں وہ رہنے لگا۔ اس نے ایک جگہ خرید لی اور اس میں وہاں پر اس نے اپنی جھوپڑی ڈال دی۔ اب کیا کرتا کہ روز جاتا، مزدوری کرتا، واپس آتا۔ تجارت کا ایسا تھا کہ وہاں پر اس کا تجارت کا ہو نہیں پایا حساب کتاب، کیونکہ اس کا مال و دولت ختم ہو گیا تھا، گھر لے لیا تھا، پیسے ختم ہو گئے تھے۔ تو تجارت تو اس نے چھوڑ دی تھی، مزدوری کرنے لگا تھا۔ مزدوری کرتا، اس میں بھی صحیح سلامت پیسے اس کو آ جاتے تھے، کبھی کچھ کہیں پہ کر لیا، کہیں کسی کے یہاں کچھ کر لیا، تو اس طریقے سے اس نے اچھے خاصے پیسے وہ کما لیتا تھا اور اپنا گزارا آرام سے کرتا تھا۔ تو لیکن نیک بہت تھا، اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین، بھروسہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سے راضی رہنا، اللہ کی رضا پر ہر کام کرنا، جس میں اللہ کی مرضی ہو، جس میں اللہ راضی ہو وہی کام کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، بس یہی اس کا ہر دن کا معاملہ تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر سے، اپنی جھوپڑی سے نکل کر اور ایسے ہی ٹہلنے کے لیے نکلا۔ وہ جو بادشاہ کا باغ تھا اس کے اندر وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر خوشبو آ رہی تھی، تو وہ اس خوشبو کے قریب بڑھا۔ خوشبو کے قریب بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں ارد گرد تمام عورتیں کھڑی ہیں، تمام کنیزیں کھڑی ہیں، اور ان کے درمیان ایک خوبصورت سی پھول جیسی ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اس میں ٹہلنے کے لیے آئی تھی۔ تو اس شہزادی کو جب اس نے دیکھا تو اس کا دل اس شہزادی پر آ گیا۔ جب اس کو دیکھا تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، حسن کی پری تھی۔ اب یہ اسی کو دیکھنے لگا، اس کی بھی نظر اس پر پڑ گئی۔ اچانک سے جب نظر پڑی اس کے اوپر پڑی تو یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، ایسا نہیں کہ یہ کوئی خوبصورت نہ ہو، یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھنے لگی، لیکن جب اس کے کپڑوں پر پڑی تو نظر ہٹا لی، سوچا رے یہ تو بہت غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، اگنور کر دیا اس نے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ وہاں سے واپس آ گیا اور اس کو اس سے محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ بے انتہا، کوئی انتہا نہیں۔ اب تو یہ نمازیں پڑھتا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پاک پروردگار عالم میرا نکاح اس شہزادی کے ساتھ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ کاش میرا نکاح اس شہزادی سے ہو جائے، کاش یہ شہزادی مجھے مل جائے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے کی اس کی آرزو تمنا ہو گئی، اور اللہ سے نمازوں میں دعا کرنے لگا، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا کہ کاش یہ مجھے مل جائے۔ اتنی زیادہ اسے محبت ہو گئی، بے انتہا، رات و دن اسی کو سوچتا کہ کاش کے ایسا ہو جاتا کہ یہ میرے نکاح میں آ جاتی۔ ایک دن اس سے رہا نہیں گیا، محبت میں اتنا پاگل ہو چکا تھا، رہا نہیں گیا، تو نماز ادا کی، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد اب یہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے روک لیا، کہاں جاتے ہو، کیا بات ہے؟ کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، فلاں فلاں ملک سے آیا ہوں، یہیں رہنے لگا ہوں، بادشاہ سے مجھے تھوڑی بات کرنی ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ جانے کے بعد سپاہیوں نے اندر جا کے بتایا کہ بادشاہ سلامت آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ کہا مجھ سے ملنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اسے اندر آنے دو۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی سپاہی باہر آئے اور کہا ٹھیک ہے بادشاہ نے تمہیں اندر طلب کیا ہے۔ وہ اندر گیا، جانے کے بعد بادشاہ کو سلام کیا اور بھرے مجمع میں اس نے اپنی بات کو رکھ دیا۔ کہا حضور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میری ایک آرزو ہے، میری تمنا ہے، آپ کی جو بیٹی ہے، جو شہزادی ہے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں، میری محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔
بادشاہ جو تھا وہ نیک دل تھا، تو بادشاہ نے کچھ بھی نہیں کہا اس بات پر، لیکن وزیر کو بہت غصہ آیا، اس کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وزیر نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کس جگہ کھڑا ہے اور تو نے بات کیا کہہ دی؟ بادشاہ کی بیٹی سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے، پھٹیچر بنا گھوم رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہے، غریب ہے، اور تو بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرے گا؟ اس نے تلوار نکالی، سر قلم کرنے ہی جا رہا تھا کہ بادشاہ نے اسے فوراً روکا، ڈانٹا کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ دربار میں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے حکم کے خلاف کر رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ارے بھائی اس نے کیا غلط کہہ دیا؟ بادشاہ نیک دل تھا، صاف تھا بالکل، کہا اس نے رشتہ تو لایا ہے، اس کے گھر کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، تو کوئی اور تو لائے گا نہیں، رشتہ لایا ہے تو ٹھیک ہے، اگر میں بیٹی سے اجازت لے لیتا ہوں، اس کی ماں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اب وزیر کو اس نے بلایا چپکے سے ایک جگہ پر، کہا دیکھو ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، یہ غریب انسان ہے، اس کا دل ہے، اس کی محبت ہے، اسے محبت ہو گئی، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن تم نے جو رویہ اختیار کیا تھا نا بالکل غلط تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بیچارے کا دل بھی نہ ٹوٹے اور یہ رشتہ بھی منع ہو جائے، تو کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ میں اس کو ایسے ڈائریکٹ نہ منع کر کے کوئی شرط اس پر لگا دوں کہ جس کے ذریعے سے یہ شرط پوری نہ کر سکے اور شہزادی کو بھول جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو بادشاہ سلامت ایک شرط بتاتا ہوں، وہ شرط آپ اس پر لگائیے۔ کیا بتاؤ؟ کہا کالا موتی آتا ہے، اسے خریدنے کے لیے بادشاہوں کی ہی طاقت ہوتی ہے کہ اسے خریدیں، اور کوئی اسے خرید نہیں پاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت یہ غریب انسان ہے، اس کے پاس تو اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ اس کالا موتی یہ خرید کر لائے، یہ کہاں سے لائے گا، کیسا کیا؟ اس پر آپ یہی شرط رکھیے کہ یہ کالا موتی لائے اور لانے کے بعد یہ یہاں پیش کرے، اور آپ کہہ دیجئے گا کہ میں اپنی بیٹی کی، اپنی شہزادی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ حضور یہ کالا موتی لا ہی نہیں پائے گا اور اپنی شرط میں فیل ہو جائے گا، اور آپ بھی بچ جائیں گے اور یہ بھی واپس چلا جائے گا، اس کا بھی دل نہیں ٹوٹے گا۔ بادشاہ نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو بتایا کہ بھائی ایک شرط ہے، اگر تم نے پوری کر لی تو تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں گا۔ تو کہا بتاؤ کیا شرط ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کالا موتی تمہیں لانا ہوگا۔ کہا کالا موتی یہ تو اچھے اچھے لوگ نہیں خرید پاتے، یہ میں کہاں سے لاؤں گا، لیکن ٹھیک ہے کوئی نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو یہ کالا موتی کیا چیز ہے، کالا موتی بھی مل جائے گا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ کسی چیز سے گھبرایا نہیں کرتے، بس وہ سوچ لیتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ اس اللہ کے نیک بندے نے وہاں سے واپسی کی اور اپنا پھاوڑا لیا، وہ جس سے کھودتے ہیں کدال لیا، اور لے کر پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، اس چھوٹا سا کدال اتنا بڑا پہاڑ کیسے ٹوٹ سکتا تھا، کیسے وہ کٹ سکتا تھا؟ لیکن بات وہی ہے، جو اللہ چاہے وہ ہو جائے گا۔ بھائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس پرندے نے اپنے منہ میں، اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس میں ڈالنا شروع کیا، تو کیا اس سے آگ بجھ جاتی؟ نہیں، آگ بجھتی نہیں، لیکن اس نے ایسا کیا کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا بھی نام آ جائے آگ بجھانے والوں میں، آگ لگانے والوں میں نہیں۔ ارے بھائی آگ لگانے والوں کو کیا خبر کہ رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک ہم بھی ہوں گے۔ اب وہ نکل گیا وہ کالا موتی تلاش کرنے کے لیے، اور پہاڑ پر بیٹھ کر وہ دھیرے دھیرے اس کو جو ہے کدال کو اس پر مارنے لگا۔ جب دھیرے دھیرے مار رہا تھا پھر تیزی سے وہ اس پر محنت کرنے لگا۔ امید یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل کرے گا اور اللہ چاہے گا تو یہ پہاڑ کٹ جائے گا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ اس نے کدال مارا اور وہ پہاڑ جو تھا اس پر جو پتھر لگا ہوا تھا، بڑا پتھر، اس کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور وہ ایک ٹکڑا ادھر گرا، ایک ٹکڑا ادھر گرا۔ اتنے میں ہی کیا دیکھتا ہے کہ اس پتھر کے بیچ سے وہ کالا موتی نکل کر باہر آ گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے پروردگار تو نے چاہا تو یہ ہو گیا، اور تیرے نہ چاہنے پر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا بڑا پتھر ٹوٹ کے گرنا اور یہ کالا موتی مجھے ملنا، یہ سب تیرا کمال ہے۔ اس نے کالا موتی لیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اندر گھستا چلا گیا تو وزیروں نے روک لیا، سپاہیوں نے روک لیا، کہا تیری شرط پوری نہیں ہوئی، تو غصہ ہوا چلا جا رہا ہے، کہ دور ہٹو، میں کالا موتی لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کے سامنے کالا موتی پیش کیا
کہا کالا موتی لے کے آیا ہوں بادشاہ سلامت، اب میرا نکاح کروائیے۔ کہا تجھے یہ کیسے مل گیا؟ کہا مجھے یہ کیسے مل گیا یہ مت پوچھو، اب یہ کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کتنے ٹائم کر رہے ہو، کب کر رہے ہو، یہ آپ اعلان کر دو۔ تو وزیر اتنے میں بول پڑا کہ بادشاہ کچھ بولتا اس سے پہلے وزیر بول پڑا، کالا موتی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم سفید موتی نہیں لاؤ گے، جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں گے، سفید موتی بھی لے کے آؤ۔ تو اب یہ کہنے لگا اچھا پہلے تو ایک شرط بتائی تھی، اب دوسری، اور اس کے بعد تیسری بتا دو گے؟ تو بادشاہ بول پڑا، کہا اس کے بعد کوئی شرط نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، سفید موتی کے لیے یہ نکل گیا۔ اب اس نے اپنا مسلح لیا اور سمندر کے کنارے چلا گیا۔ سمندر کے کنارے جا کر اس نے مسلح بچھایا، اللہ کی عبادت کی، دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے دو پتھروں کو پھاڑ کر بیچ سے کالا موتی میرے لیے نکالا ہے، اے پروردگار عالم تو آج مجھے سفید موتی بھی عطا فرما، تاکہ مجھے میری محبت مل جائے اور میری محبت کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، اس کی پاک محبت تھی، کوئی ناجائز محبت نہیں تھی۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اگر محبت کسی سے ہو تو رشتہ پہنچا کے نکاح کر لو۔ یہ وہی کام کر رہا تھا کہ محبت ہو گئی، رشتہ پہنچایا، شرطیں تھیں پوری کر رہا تھا، ادھر دعا مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ سمندر سے ایک مچھلی، سفید موتی، ایک بھی نہیں کئی کئی موتی اس نے اپنے منہ سے وہاں پر اگلے اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ جیسے اس نے دعا مکمل کی، کیا دیکھتا ہے سفید موتی، جلدی سے اٹھاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہتا ہے بادشاہ سلامت، دیکھو یہ آپ کے لیے میں موتی لایا ہوں، اور یہ موتی مجھے بہت آسانی سے مل گئے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک کنیز آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ سلامت، وہ دیکھیے آپ کی بیٹی شہزادی زمین میں گری اور سر پھوٹا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس نے اتنا سنا ہے تو اس کا دل پھٹ گیا، کلیجہ منہ کو آیا، چیخ ماری کہ یہ کیا ہو گیا، میری محبت مجھ سے جدا ہو گئی۔ ادھر جلدی سے وہ سب بادشاہ اور وزیر سب بھاگے، اور اب یہاں پر اس کو کوئی پوچھنے والا موجود نہیں تھا۔ اب یہ وہاں سے محل کے باہر نکل آیا، اسے سپاہیوں نے باہر کر دیا کہ جاؤ ابھی یہاں پر مت آؤ، اور اس کو باہر کر دیا۔ وہاں پر اس کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا، اس کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور اس کے جو ماں باپ تھے بادشاہ اور اس کی جو اہلیہ تھی وہ خوب رونے لگی۔ ادھر یہ قبرستان پہنچ گیا، وہ لوگ دفن کر کے اس کو چلے گئے تھے۔ قبرستان پہنچا، مٹی جو ہے بالکل تازی تھی، اس نے کیا کیا، مٹی کو کھودنا شروع کیا، مٹی کو کھودا، اور کھودنے کے بعد شہزادی کو باہر نکالا، نکالنے کے بعد اس کو اپنی جھوپڑی میں لایا، اپنے گھر پہ لایا، اور اس کو ایک چارپائی پر لٹال دیا، اور اس نے نماز ادا کی۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، مولا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، زندوں کو مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی تھی، میں اسی کے لیے جی رہا تھا، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں اسی کے لیے برداشت کر رہا تھا، اور جب وہ میری شرط پوری ہوئی، جب میرے نکاح کا ٹائم آیا، اے پروردگار عالم میری محبت مجھ سے جدا ہو گئی، میری محبت مجھ سے دور ہو گئی، اے اللہ اس کو تو زندہ عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار عالم تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، میرے مولا میری دعا کو قبول فرما لے، اس کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، اگر یہ آج چلی گئی تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ جب اس نے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کی، کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہزادی کو، اس لڑکی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر ممکن شے پر قادر ہے، ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس لڑکی کو زندہ کر دیا۔ اس نے جب دیکھا وہ کفن میں تھی، کہا وہ کفن اوڑے ہوئے ہے، جلدی سے اس نے کفن ڈھکا، کہا میں یہاں کیسے آ گئی، میرے ماں باپ کہاں ہیں، میرا محل کہاں ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے پورا واقعہ بتایا، پوری کہانی بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے دوبارہ تیرے لیے ہی زندہ کیا ہے۔ اب وہ دونوں خوشی خوشی محل میں آئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو بادشاہ نے جیسے ہی نظر اٹھا کے دیکھا، کہا رے یہ تو میری بیٹی ہے، ارے یہ تو مر چکی تھی، یہ تو اب یہ کیسے زندہ ہو گئی۔ اس نے پوری کہانی بتائی، پورا واقعہ بتایا
تو وہ بادشاہ بھی کہنے لگا کہ واقعی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نواز دے گا کہ ہمارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔